پشاور ویلی پشاور یہ کے پی گورنمنٹ کا جو اب تک کا سب سے میگا پروجیکٹ ہے ریزیڈینشیل کے حوالے سے، ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، اس کی کچھ انفارمیشن آپ کو دیں گے، کیونکہ ہمارے بہت سے کلائنٹ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پشاور ویلی ہے کیا، اس کا کیا فیوچر ہے، اور مطلب اس کے جو جتنے بھی ڈیٹیلز ہے وہ ہر بندہ الگ الگ پوچھتا ہے. تو ہم نے کہا چلے آپ سے اس کی ایک ڈیٹیل انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرے. پشاور ویلی کب شروع ہوئی ہے اور یہ پروجیکٹ اتنی جلدی کیوں ایسے جیسے مطلب سامنے آ گیا، کیونکہ ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہوتا ہے، پھر جب وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے مختلف مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے PC1 ریڈی ہوتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے یہ مارکیٹ میں آتا ہے اور جو ہے نا یہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن آتی ہے. یہ پشاور ویلی کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایکچولی پشاور ویلی کا نہیں تھا. اس سے پہلے جب پچھلے گورنمنٹ بنا تھا، تقریباً 2013 کی بات کر رہے ہیں، تو 2013 میں پشاور پہ برڈن بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس سے پہلے کچھ جو ہمارے سراؤنڈنگز میں آپریشنز وغیرہ ہوئے تھے تو سارے لوگ جو ہے نا وہ پشاور آ گئے تھے، اور پشاور کے اوپر آبادی یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ اس پہ رش بہت زیادہ ہو چکا تھا. ہمیشہ آپ کو نظر آتا تھا جو ہمارے پشاور کا مین روڈ ہے، یونیورسٹی روڈ اور خیبر روڈ، یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بلاک رہتا تھا اس کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، اور اتنا زیادہ ٹریفک ہوتا تھا. وہاں پر ہمارے جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ ایک سجیشن نکالی تھی کہ پشاور سے جو اتنا رش ہے وہ کم کس طرح کر سکتے، اس کے لیے کیا کام کر سکتے. اس وقت ایک ڈیسیجن لیا گیا تھا، اور وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ پشاور میں جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیسز ہیں، لائک سیکریٹریٹ ہو گیا، اسمبلی ہال ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور یہ جو جتنے بھی گورنمنٹ ریلیٹڈ آفیسز ہیں، ٹھیک ہے، ان آفیسز کو موو کیا جائے پشاور سے تھوڑا سا باہر، اور ان امپلائیز کو جو کہ پشاور میں رہ رہے ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے لیے وہاں پر ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائے. یہ صرف گورنمنٹ آفیسز کے لیے ہوتا تھا، گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ایک اسکیم بنایا تھا، اور انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم یہاں سے پورا سیکریٹریٹ اور جتنے بھی گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کو موو کر کے پشاور کے باہر لے کے جائیں گے، اور اس میں ہمارے پاس یہ آپشن آ جائے گا کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ بھی وہاں رہیں گے، تو ہمارے پاس یہ جو ایکسٹرا برڈن ہے وہ یہاں نہیں آئے گا. جو باہر سے لوگ آتے ہیں اپنے کیسز لے کے، ڈاکومنٹ وہ جو اپنے ایشوز لے کر آتے ہیں، ان آفیسز کی وجہ سے رش بنتا ہے. تو اس رش کو منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ یہ سارا ایک پلان بنایا کہ یہ آفیسز ہم جو ہے نا پشاور سے باہر موو کریں. اب اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا تو بیچ میں کسی نے ایک سجیشن یہ دی کہ وائی ناٹ، اگر ہم صرف آفیسز موو کرتے تو اس سے پہلے ہم ان گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائی. ہاؤسنگ اسکیم سے مطلب کہ صرف جس طرح گورنمنٹ امپلائیز کو ریزیڈنس کے لیے جو ہے نا جگہ ملتی ہے، فلیٹس ملتے ہیں، گھر ملتے ہیں، تو وہی گھر جو ہے نا ان کے ساتھ بن جائے، اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا ریزیڈینشیل جو ہے نا وہ ایک فلیٹ یا جو بھی ایک چیز ہے نا وہ بنائی جائے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک پلان آ گیا کہ وائی ناٹ ہم ایک اس طرح پلان بنائے کہ اس میں ہم ایکسٹرا لوگوں کو بھی جگہ دے لیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، ان کو بھی اگر یہاں پر زمین مل جائے، گھر بنانے کا ایک موقع مل جائے تو ان کو بھی یہ آپشن دیتے ہیں. اس کے بعد یہ موڈیفائی ہوتے ہوتے اس آپشن پہ آ گئے، اور انہوں نے ایک نیا سوسائٹی لانچ کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. گندہارا کے نام سے انہوں نے ایک نیا سوسائٹی جو ہے نا وہ لانچ کرنے کی ایک سجیشن دے دیے. اور اس گندہارا جو سوسائٹی بن رہی تھی اس میں کیا تھا کہ گورنمنٹ کے آفیسز پلس ریزیڈینشیل جو جنرل ریزیڈنس ہے ان کے لیے جو ہے نا وہاں پر گھر اور وہاں پر ان کو ایک موقع ملے. پھر یہ پروجیکٹ ہوتے ہوئے اس طرح آ رہا تھا کہ اگر ہم وہاں پر ایک چھوٹا پروجیکٹ بنا رہے اور اس پروجیکٹ کا یہ ہے کہ گورنمنٹ آفیسز وہاں موو کر رہے، سو وائی ناٹ ہم اس طرح بیٹھ کے ایک نئی سٹی پلان کرے، ایک نیا پشاور پلان کرے. انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کیا، اور اس پہ ایک کنسنسس، میوچل کنسنسس ڈیولپ ہو گئی. اور یہ 2017 کے بعد یہ ایک آپشن آیا کہ ہاں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک نئی پشاور سٹی بن جائے گی، وہ بھی ایک پلین سٹی بن جائے گی جس
جس طرح اسلام آباد پری پلان سٹی بن گیا تھا اور اس کے اندر روڈ اسٹریٹس ریزیڈینشیل یونیورسٹیز ہب ہر چیز ایک اپنے جو ہے نا سسٹم کے ساتھ ہے. تو اسی طرح ایک سسٹمیٹک جو ہے نا وہ سٹی بنانے کا ایک پلان آ گیا. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کو ایک کیا کہتے ہیں چیلنج آ رہا تھا, تو وہ چیلنج یہ تھا کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے, اتنے فنڈز نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی جو ہے نا سٹی جو ہے نا وہ بنائے, کیونکہ آلریڈی فائنینشیل کرائسس میں تھی ہماری گورنمنٹ. سو انہوں نے ایک اس کے لیے ایک بہت زبردست طریقہ نکالا, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ لینڈ شیئرنگ فارمولہ انہوں نے نکالا. لینڈ شیئرنگ فارمولے میں کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ انویسٹرز کو ملایا, اور انویسٹر کو یہ اپرچونٹی دی کہ آپ جا کے اس فلانے سیکٹر کے اندر انہوں نے ایک سیکشن بنا دیا, ایک باؤنڈری لگا دی کہ اس باؤنڈری کے اندر ہم نیو پشاور ویلی بنائیں گے. اب اس کے اندر کوئی بھی بندہ اگر اپنی زمین لیتا ہے, یا اس کی اپنی زمین ہے, یا کوئی باہر سے آ کے وہ زمین خریدے اور وہ زمین گورنمنٹ پی ڈی اے کے آفس کو ہینڈ اوور کرے, اور پی ڈی اے کے آفس جو ہے نا وہ ان کو کیا کرے گا کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک کلیئر زمین ان کو مل جائے گی. اور اس کے لیے انہوں نے 1/4 فارمولہ بنایا. 1/4 فارمولہ کیا تھا کہ وہ لینڈ شیئرنگ کا فارمولہ تھا کہ اگر آپ نے 4 کنال کی زمین لے لیے, آپ گورنمنٹ کو وہ 4 کنال کی زمین پرووائڈ کرو گے, گورنمنٹ آپ کو 1 کنال کی جو ہے نا انٹیمیشن لیٹر پرووائڈ کرے گا کہ کہ اس میں جتنے بھی گورنمنٹ سے کلیئر کردہ جو زمین ہے وہ آپ کو 1/4 ملے گا. سو اس میں باہر سے انویسٹر آ گئے, اور انویسٹرز نے پرائیویٹلی اس کے اندر انویسٹ کیا, اور لوگوں نے اپنی زمینیں خرید لی, اور اس زمینوں کو انہوں نے کلیئر کرایا. اس پہ ایک پروسیس گورنمنٹ پروسیس ہو گیا, اور اس پروسیس کے نتیجے میں 1/4 کا جو نتیجہ تھا وہ اینڈ یوزر کو ملنا شروع ہو گیا. یہ 2021 تک یہ سسٹم چلتا رہا, اور اس میں بڑے بڑے جو انویسٹرز آئے تھے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹس کیے, اور وہاں پر کیا کیا کہ اسی پشاور ویلی کے اندر انویسٹمنٹس انہوں نے ڈال دیے. اب ہمارے پاس جو کویسچنز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اس میں انویسٹ کریں یا نہ کریں. ایک ایسا بندہ جس کا اس وقت جو ہے نا انویسٹمنٹ کا زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 لاکھ روپے اس کے پاس ایکسٹرا پڑے ہو, اور وہ انویسٹ کرنے کا سوچ رہا ہے, تو وہ بندہ کہہ رہے کہ ہم پشاور ویلی کے اندر کس طرح انویسٹ کر سکتے. تو جی بالکل اس طرح ہے کہ اگر آپ اس وقت 1 کنال کی زمین لیتے ہو تو وہ آپ گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں, گورنمنٹ آپ کو اس کے اگینسٹ 5 مرلے کی انٹیمیشن لیٹر بڑا کلیئر کر کے دے دے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ 1 کنال کی زمین 10 سے 11 لاکھ روپے میں مل جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ڈیلرز بھی ہیں, ہمارے پاس اپنی خود کی بھی زمینیں ہیں کہ اس میں ہم نے آلریڈی یہ پروسیس کیا ہے. سو اگر آپ ایک کلیئر پلاٹ لینا چاہتے ہو, اور اس کلیئر پلاٹ کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہو کہ آپ کے پاس 7 سے 8 لاکھ روپے ہے اور آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو, تو آپ ڈائریکٹ کسی بھی ڈیلر سے اٹھا سکتے ہو. تو پشاور میں چند ڈیلرز ہیں جو کہ اتھینٹک کام کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس جائے اور وہاں سے آپ جو ہے نا ان کو پیمنٹ کرے, اور وہ آپ کو اپنی وہ جو 5 مرلے کی پلاٹ ہے وہ ڈائریکٹ دے دے گا. وہ 5 مرلے والا پلاٹ تھا کہ جس پہ ان ڈیلرز یا ان انویسٹرز نے اپنا یہ پورا گورنمنٹ والا پروسیس, ڈاکومنٹیشن والا پروسیس کیا ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس وہ 5 مرلے کا فائل جو ہے نا وہ کلیئر کر پڑا ہے. فائل سے مطلب وہ انٹیمیشن لیٹر, تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی آپ ان کے آفس چلے جائے, وہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انٹیمیشن لیٹر پرووائڈ کرے گا. اب اس میں کچھ یہ تھا کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے اور ان کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہے. تو ہاں جی اس طرح ہے کہ پشاور ویلی کو گورنمنٹ نے کچھ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. جس طرح سوسائٹیز کے اندر سیکٹرز ہوتے ہیں, ABC بلاکس ہوتے ہیں, تو نیو پشاور ویلی کے اندر جو ہے نا انہوں نے اس کو موزے کا نام دیا ہے کہ اس کے اندر پشاور کے اندر مختلف موزے آ رہے ہیں. تو اس میں کچھ پشاور کا سیکٹر ہے اور کچھ جو ہے نا وہ اپنے پبی کا سیکٹر ہے. اچھا, پشاور کا یہ جو پشاور ویلی ہے یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ یا پشاور کا جو رنگ روڈ ہے جمیل چوک سے لے کے تقریباً آپ کو پبی PHA تک جو ہے وہ ادھر تک یہ جتنا بھی ایریا آتا ہے یہ سارا کا سارا نیو پشاور ویلی میں آ رہا ہے, جو کہ تقریباً 1 لاکھ کنال سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ کلیئر زمین ہے. اور اس کے بعد یہ نیکسٹ فیز میں جائیں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ گورنمنٹ کا ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر جو موزے ہے اس کے اندر ارمل میرا ہے, ٹھیک ہے, گڑی فیض اللہ آ رہا ہے, شمشتو کے نام سے جو ہے نا موزہ ہے,
یہ جو ہے گڑھی فیض اللہ اور مڑ میرا اور شمشتو یہ پشاور ریجن کے موضع ہیں. پھر اس کے بعد پبی ریجن کے جو موضع ہیں اس میں آتا ہے ڈاگ اسماعیل خیل، سپین خاک اور جلوزئی. یہ جو 3 موضع ہیں یہ پبی کے اس میں آتے ہیں، ایریا میں آ رہے ہیں. سو ہمارے پاس جو ہے پشاور سے لے کے پبی تک جتنا بھی یہ زمین پڑی ہے اس پہ گورنمنٹ جو ہے نا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے اور اس کو کا نام ہے نیو پشاور ویلی. سو ہمارے جو دوست ہیں جن کے کویشچنس آ رہے تھے، ہوپ فلی کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ سارے کویشچن جو ہے نا وہ آنسر ہو چکے ہو. پھر بھی اگر آپ کو کچھ اس طرح پوائنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ انفارمیشن آپ کو اور چاہیے تو نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر جو ہے نا آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ریپرزنٹیٹیو آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں. یونیورسٹی روڈ پہ ہمارا آفس ہے درشل مارکیٹنگ، آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے گی. لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ انویسٹمنٹ کا بہترین ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے اکثر جو لوگ ہیں نا وہ اپنا سوچتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹ کب اور کون سے پوزیشن پر انویسٹمنٹ کریں. سو یہ جو ٹائم ہے اس وقت کیا ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو ہے بہت کم. آپ کو 6 سے 7 لاکھ میکسیمم 8 لاکھ میں 5 مرلے کی زمین مل جائے گی. اور اس زمین کی جو آج کل کی ویلیو ہے یہ تو 7-8 لاکھ میں مل جائے، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور آپ اس میں 5 سے 6 سال کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ 5 سے 6 سال کے بعد جب یہ ایک نئی سوسائٹی بنے گی، ایک نیا پروجیکٹ بنے گا تو اس وقت اس زمین کی جو ویلیو ہے یہ آپ کو ایک بہت اچھا فروٹ دے گا. ٹھیک ہے. سو یہ جو ٹائم ہے یہ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے. آپ کہیں سے بھی انویسٹ کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم ہی سے انویسٹ کریں، لیکن ٹائم انویسٹمنٹ کا ہے. آپ پشاور میں ہمارے بہت سے اتھورائز ڈیلرز ہے، اچھے ڈیلرز ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ ان سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا. آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ اس وقت نیو پشاور ویلی میں کر سکتے ہو اور یہ آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا فروٹ دے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور ویڈیوز.